اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا دَقَّقْنَا النَّظَرَ وَجَدْنَا أَنَّ الْكُبْرَ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْقَضِيَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ مَرَدُّهَا إِلَى نَفْسِ الْكُبْرَ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهَا الْقَضِيَّةُ التَّجْرِبِيَّةُ۔ کل کا درس اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو آج کی بحث اپنے دل و دماغ میں اتارنے کے سلسلے سے آپ کو دشواری کا سامنا نہیں ہوگا۔ احسن، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو پایان ترم کا امتحان ہوا ہے اس میں ٹیسٹین سوال بھی 2-3 لوگوں نے غلط کیا ہے، وہ بھی ایک ہی سوال، 2 سوال کسی سے غلط نہیں ہوا ہے، ایک ہی سوال غلط ہوا ہے۔ تشریح بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ زیادہ تر لوگوں نے بہت اچھا، بہت بہتر لکھا ہے۔ ٹیسٹی میں چونکہ تجربہ کم ہے آپ لوگوں کا، لہذا امکان رہتا ہے، مگر ٹیسٹی بھی زیادہ تر لوگوں کا میرے خیال سے جو ہے وہ شاید 75-80% لوگوں کا سارا جواب صحیح ہے، اور کچھ لوگوں کا خالی غلط ہے، وہ بھی ایک ہی سوال غلط ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی خوشی ہوئی اور آپ کا بھی حوصلہ بلند ہونا چاہیے کہ آپ بحثوں کو سمجھ رہے ہیں اور مطالب حل ہو رہے ہیں۔ چلیے، اب اگر کل کی بحث واضح ہے تو آج کی بحث انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا، سادے سامنے توضیح دی، باہر چلا گیا تھا، یہ توضیح دی ہوگی کہ یہ جو قضیہ متواترہ ہے مولانا، قضیہ متواترہ قضایہ ضروریہ میں سے ہے، اور قضایہ ضروریہ کو میں نے کل لکھوایا تھا، ان میں سے ایک مجربات ہیں، تجربیات ہیں، ٹھیک ہے، ایک متواترات ہیں اسی میں سے۔ یہ کل فرما رہے تھے کہ متواترات جو ہیں وہ تجربیات سے کیا ہیں؟ مشابہ ہیں۔ آج فرماتے ہیں وَإِذَا دَقَّقْنَا النَّظَرَ، جب ہم دقیق نظروں کے ساتھ غور و فکر کر کے ہم دیکھتے ہیں تو وجدنا، ہم پاتے ہیں کہ ان الکبر التی تعتمد، کبرا گزر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا 2 کبرا میں بیان کیا ہے، ایک کبرا تواتر کے لیے بنایا، قضیہ متواترہ کے لیے پیش کیا تھا، اور ایک کبرا قضیہ تجربیہ کے لیے۔ کہتے ہیں ہم جب ان کبرا پر نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، پاتے ہیں کہ ان الکبر التی تعتمد علیہ القضیۃ المتواترہ، تو ہم پاتے ہیں کہ وہ کبرا کہ جس کے اوپر قضیہ متواترہ اعتماد کرتا ہے نا، وہ کبرا کیا تھا مولانا؟ ہاں، جب اس عدد کبیر مخبرین پر مشتمل ہوگی خبر تو اس کا کس کا اعتبار نہیں ہوگا، صرف کا یقین ہوگا، ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں جب ہم اس کبرا پر، البتہ اس کبرا کو آپ مختلف لفظوں سے بیان کر سکتے ہیں، اس کبرا پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردُہا، اس کی برگشت کس کی طرف ہے؟ الا نفس الکبر، برگشت سمجھتے ہیں نا آپ سب لوگ، کئی بار گزر چکا یہ لفظ، میں سوچ رہا ہوں کہ برگشت اس طریقے سے آپ کو مفہوم بیٹھ گیا نا کہ جیسے ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے برگشت واضح، تو برگشت کا یا رجعت کا ہے نا اچھا متبادل اردو میں مل نہیں پاتا جلدی سے، میں نے سمجھا تو دیا تھا آپ لوگوں کو، اب چونکہ سمجھا چکا ہوں لہذا وہی لفظ استعمال کرتا ہوں بار بار کہ اس کی برگشت جو ہوتی ہے، اس کی رجعت جو ہوتی ہے، جو پلٹتا ہے، کدھر پلٹتا ہے، اس کی برگشت کدھر ہے؟ الا نفس الکبر التی، یہ کبرائے قضیہ متواترہ کی برگشت، اس کبرائے قضیہ متواترہ کی برگشت کس کی طرف ہے؟ اسی کبرا کی طرف ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کرتا ہے قضیہ تجربیہ۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے وہاں بتایا تھا نا، ایک ایک کر کے، ایک حادثے سے مطلب ایک حادثہ ہوا فوراً دوسرا حادثہ رونما ہوا، پھر وہ حادثہ ہوا، پھر وہی حادثہ رونما ہوا، پھر یہ والا، تو بار بار تکرار ہوتی جاتی ہے تو یقین ہوتا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ حادثہ اولا جو وہ علت ہے حادثہ ثانیہ کے لیے۔ اب آئیے یہاں کہتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہے، لأن کسب المخبر، اس لیے کہ کسب مخبر جو ہے نا، یعنی افتراض مصلحت شخصیت معینۃ ذات ہو الی اخفاء الواقع، اگر آپ کہتے ہیں مخبر جھوٹا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ گویا آپ فرض کر رہے ہیں کہ مخبر کے اندر وجود میں، اس کے ذہن میں
دل و دماغ میں ایک ایسی مصلحت پائی جاتی ہے کہ جو مصلحت اس کو حق کے چھپانے پر مجبور کر رہی ہے. حق کو چھپا رہا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. وَكِذْبُ الْعَدَدِ کہاں گیا؟ دَعْتُ إِلَىٰ إِخْفَاءِ الْوَاقِعِ وَكِذْبُ الْعَدَدِ الْكَبِيرِ مِنَ الْمُخْبِرِينَ. تو ایک اگر جھوٹ بولا ہے، ایک مخبر ہے، تو آپ نے ایک بار اس چیز کو محسوس کیا کہ اس کے اندر کوئی انگیزہ ہے جو اس کو جھوٹ بولنے پہ ابھار رہا ہے. لیکن اگر یہ کذب کئی ہو جائے، متعدد ہو جائے، اس کی تعداد کثیر ہو جائے، وَكِذْبُ الْعَدَدِ الْكَبِيرِ مِنَ الْمُخْبِرِينَ، اور مخبروں کی بڑی تعداد اگر جھوٹ بولے تو ان کا کذب، یعنی جتنے مخبر ہوں گے اتنے کذب ہو جائے گا، اتنی بار کذب بولا گیا. تو معنی ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ افتراض ان مصلحت المخبر الاول فی الاخفاء اقترنت صدفۃ بمصلحت المخبر الثانی فی الاخفاء. اگر کئی عدد مخبر ہیں جو سب جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ مخبر نمبر 1 ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے اس مصلحت کے تحت. پھر یہ جھوٹ بولا اتفاق سے اسی مصلحت کے تحت، یہ جھوٹ بولا اتفاق سے اسی مصلحت کے تحت، یہ جھوٹ بولا اتفاق سے اسی مصلحت، یہ جھوٹ بولا اتفاق سے اسی. کتنی بار اتفاق کہیے گا؟ تھکیے گا نہیں اتفاق کہتے کہتے. اور کیا اتفاق تکرار ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہاں، لا يتکرر الصدفہ والاتفاق لا يتکرر. یعنی لأن کذب المخبر یعنی افتراض مصلحت شخصیت معینۃ، ایک مصلحت شخصی معینہ ہے مخبر کے اندر کہ دعت ہو الی اخفاء الواقع، جو اس کو ابھار رہے اخفاء واقع کی طرف. وَكِذْبُ الْعَدَدِ الْكَبِيرِ مِنَ الْمُخْبِرِينَ، اور اگر بہت ڈھیر سے مخبر جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کیا؟ افتراض معنی ہو، افتراض ہو، اس کا معنی ہے افتراض ان مصلحت المخبر الاول فی الاخفاء اقترنت صدفۃ بمصلحت المخبر الثانی. اتفاق سے پہلے والے مخبر کی جو مصلحت تھی وہ مل گئی کس کی مصلحت سے؟ دوسرے والے سے. ٹھیک ہے، چھپانے میں، حق کو چھپانے میں جو اس کی مصلحت تھی اتفاق سے وہی مصلحت دوسرے والے کی بھی ہو گئی. والمصلحتان معاً، اور ان دونوں کی مصلحت اتفاق سے مل گئی کس سے؟ اقترنتا صدفتان، اتفاق سے صدفی طور پہ یہ مصلحت مل گئی، ان دونوں کی مصلحت مل گئی ہے کس سے؟ بمصلحت المخبر الثالث فی الشیء نفسہ، اسی مرحلے میں اسی چیز میں دوسرے والے پہلے اور دوسرے والے کی مصلحت مل گئی کس سے؟ تیسرے والے سے. جو ان دونوں کی مصلحت تھی وہی مصلحت جو ہے اس کی بھی ہو گئی، تیسرے کی بھی ہو گئی. وہکذا، اسی طریقے سے آپ پڑھاتے رہیے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ہے نا. وعلی الرغم من اختلاف ظروفہم واحوالہم، علی الرغم باوجود اس کے اور ان کے حالات، ان کے ظروف، ظرف زمان، ظرف مکان، جہاں وہ رہ رہے ہیں، جس زمانے میں رہ رہے ہیں، جو حالات ان کے، ان تمام چیزوں کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے، اختلاف کے باوجود ہے مصلحتیں مل رہی ہیں ان لوگوں کی. فہذا یعنی ایضاً تکررت الصدفہ مرات کثیرہ، یہ جیسے قضایہ تجربیہ میں نہیں کہا تھا کہ اتفاقی طور پہ بار بار علت کے مطلب حادثہ اولا کے وجود میں آتی، حادثہ ثانی آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ حادثہ اتفاقی طور پہ تکرار نہیں کرتا، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پہلا والا کیا علت ہے دوسرے والے کے لیے. ویسے ہی یہاں بھی گویا ہو رہا ہے، دونوں سب کے حالات الگ ہیں، سب کے ظروف الگ ہیں، ظرف مکان الگ ہے، ظرف زمان الگ ہے، تمام چیزیں الگ الگ ہیں، الگ جگہ رہتے ہیں، الگ موڈ میں رہتے ہیں، الگ ماحول رہتا ہے، الگ کیریکٹر ہے، الگ مزاج ہے، اس کے باوجود اتفاق سے سب کی مصلحت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی تو ہو گیا کہ تمام ظروف اور حالات کے مختلف ہونے کے باوجود مصلحت سب کی ایک ہو رہی ہے، جو کذب کے اوپر ابھار رہی ہے ان کو. ٹھیک ہے. وعلی ھذا الاساس، اب یہ بات صحیح، ظاہر سی بات ہے صحیح نہیں نہ ہے، یہ بات تو پاسبل نہیں نہ ہے.
کہ ظروف الگ ہیں، حالات الگ ہیں، ماحول الگ ہے، تمام چیزیں شرائط الگ ہیں، اس کے باوجود سب جو ہے جتنے مخبر نمبر 1 سے لے کے مخبر نمبر 50 تک سب کی مصلحت ایک ہو جا رہی ہے، سب اسی ایک مصلحت کے تحت جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی ھذا الاساس ارجع المنطق، اسی بنیاد پر منطق یا منطقی برگشت دیتا ہے، انہوں نے منطق کا لفظ استعمال کیا ہے، مراد منطقی ہے، اسی بنیاد پر منطق برگشت دیتا ہے نا، پلٹاتا ہے الاستدلال، استدلال کو کاہے پر، علی القضیۃ التجربیۃ والقضیۃ متواترۃ، ہے نا، الی القیاس المکون من المقدمتین المشار الیہما، جب قضیہ متواترہ اور تجربیہ پر استدلال کیا جاتا ہے تو اس استدلال کے مرحلے میں منطق یہ کام کرتی ہے، عقل یہ کام کرتی ہے کہ اس استدلال کی برگشت دیتی ہے اس قیاس کی طرف کہ جو ان دو مقدموں سے مل کے بنتے ہیں جن کی طرف ہم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ ہم نے دونوں مرحلے میں دو مقدمے پیش کیے تھے، دونوں مرحلے میں دو مقدمے پیش کیے نا، صغریٰ و کبریٰ، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایسا جو ہم نے اوپر والے پیراگراف میں پیش کیا ہے کہ مصلحت جو ہے وہ بار بار اکٹھا ہوتی ہے فلاں دھماکہ، ہے نا، صدفی طور پہ، اور پلٹ کے پھر کیا کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ صدفہ ہمیشہ کیا ہو، تکرار ہو، دائمی نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کی نا انہوں نے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام شرائط اور حالات کو دیکھتے ہوئے جب منطق استدلال کی وادی میں وارد ہوتی ہے نا عقل، تو پھر اس دونوں قضیے کی برگشت دیتی انہی دو مقدمے کی طرف، صغریٰ و کبریٰ کی طرف، جن کی ہم نے اشارہ کیا ہے۔ مطلب کیا کہ انہوں نے بتایا کیا، میں نے نتیجہ بھی لکھ لیا آج۔ صغریٰ کیا ہے، خبر متواتر میں مخبرین کی عدد کبیر پائی جاتی ہے، یہ وہ والا ہے، متواترہ والا ہے۔ اور پھر کبریٰ، جہاں بھی عدد کبیر من المخبرین ہوگی اس کا کس پر تواتر ممتنع ہوگا، ٹھیک، نتیجہ تواتر میں کس پر تواتر ممتنع ہے، یہ قیاس ہو گیا نا، قیاس اصول کہتے ہیں نا، جس میں صغریٰ و کبریٰ نتیجہ ہو۔ یہ قیاس کی شکل جو منطق نے دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کیونکہ مشکل لگتا ہے یا ناممکن لگتا ہے کہ مختلف افراد ہیں، مختلف ظروف ہیں، مختلف حالات ہیں، اس کے باوجود کذب پر مصلحت ایک ہو جائے سب کی اتفاق سے، یہ اتفاق تکرار ہوتا رہا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کبریٰ اور صغریٰ تیار کیا گیا ہے منطق کی نگاہ میں، منطق نے تیار کیا نا، یعنی دوسرا لفظ منطقی نے یہ صغریٰ کبریٰ بنایا، یہ قیاس پیش کیا، سمجھ میں آ گیا سن تھا۔ صغریٰ کبریٰ پھر سے دوہراؤں، انہوں نے متواترہ میں صغریٰ کبریٰ نتیجہ پیش کیا۔ صغریٰ یہ ہے کہ قضیہ متواترہ میں عدد کبیر من المخبرین پائی جاتی ہے، کبریٰ جہاں بھی عدد کبیر من المخبرین پائی جائے وہاں پر کذب پر توافق ممتنع ہے، نتیجہ قضیہ متواترہ یا خبر متواتر میں کذب کا احتمال نہیں پایا جاتا ہے، کذب پر توافق ممتنع ہے۔ ہو گیا، یہ جو بنایا ہے منطقی نے وہ کیوں بنایا، وہ اسی وجہ سے بنایا جو آج کے وہ پہلے پیراگراف میں بیان کیا انہوں نے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے والے کی مصلحت بھی وہی ہو، دوسرے والے کی مصلحت بھی وہی ہو، تیسرے والے کی مصلحت بھی وہی، چوتھے، بلکہ اس کے باوجود کہ سب الگ الگ ظروف اور مکان اور محل کے رہنے والے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے پھر فرماتے ہیں کہ تو اس نے منطقی نے یہ قیاس مرتب کیا اور اس استدلال کی برگش اس قیاس کی طرف کی، واعتقدا، اور اس منطقی نے یا منطق نے اعتقاد پیش کیا کس چیز کا، کہ بأن القضیۃ المستدلہ، وہ قضیہ کہ جس کا استدلال کیا جا رہا ہے، لیست باکبر من مقدماتها، وہ اپنے مقدمات سے بڑا نہیں ہے۔ اس جملے کی وضاحت انشاءاللہ اگلے جلسے میں پھر سے کروں گا۔ ولیکن الصحیح، لیکن ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے بعد شیخ صدر
لیکن الصحیح کے ذریعے سے ایک بات بڑھا رہے ہیں کہ لیکن الصحیح ان الیقین بالقضیۃ التجربیہ والمتواترہ یقین موضوعی، قضیہ متواترہ اور قضیہ تجربیہ میں جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ یقین موضوعی ہوتا ہے اور استقرائی ہوتا ہے۔ یقین موضوعی کی تفصیل گزر چکی ہے، یقین موضوعی استقرائی ہوتا ہے۔ استقرائی کا مطلب کیا ہو گیا آپ جانتے ہیں، یعنی استقرا کیا رہتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تو یہ علت آئی سامنے، یہ حادثہ ثانیہ حادثہ اولا وجود میں آیا، حادثہ ثانیہ آ گیا، یہاں دیکھا وہاں جتنی بار بھی ہم نے دیکھا کیا ہوا، حادثہ اولا کے وجود میں آتی حادثہ ثانیہ، اب آپ کو یقین حاصل ہوا۔ اب یہ جو یقین حاصل ہو رہا ہے یہ استقرائی ہے، یعنی آپ نے استقرا کیا ہے، تلاش کیا ہے، چھان بین کی بررسی کی۔ جہاں تک آپ جانتے ہیں نا استقرا کے بارے میں جانتے ہیں نا، استقرا میں کیا ہوتا ہے، ایک قضیے کو دیکھا، پھر دوسرے قضیے کو بررسی کیا، پھر تیسرے قضیے کو بررسی کیا۔ جو ایک بار مثال آئی تھی کہ جن جانوروں کے کان پوشیدہ ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے ظاہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، تو یہ استقرا کیا گیا، ایک کو دیکھا، دو کو دیکھا، چار کو دیکھا، 10 کو دیکھا۔ حضرت علی نے استقرا نہیں کیا، حضرت علی کو تو کیا نام خلقی اور صنعتی طور پہ معلوم ہے، لیکن باقی لوگوں نے استقرا کیا تو اس کو صحیح پایا نا۔ اب یہ استقرا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، کبھی استقرا تام ہوتا ہے، کبھی استقرا ناقص ہوتا ہے۔ جب آپ تمام مصادیق جو ہو سکتے ہیں ان تک پہنچ جائیے تو استقرا تام ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ دنیا میں 10,000 جانور ہیں، آپ نے 100-200 جانوروں کی بررسی کی، 1,000 جانوروں کی بررسی کی، آپ نے پا لیا 10,000 قسم کے نہیں ہوں گے، 2,000 قسم کے ہوں گے، ہے نا، 2,000 قسم کے جانور ہیں، آپ نے 2,000 قسم کے جانوروں کی بررسی نہیں کی، لیکن 400-500 قسم کے جانوروں کو دیکھا، آپ نے اس چیز کو پایا کہ جن کے کان ظاہر ہوتے ہیں ان کے بچے، جن کے پوشیدہ ان کے انڈے، تو آپ نے اس استقرا ناقص ہے، تام نہیں ہے، مگر آپ نے اس استقرا سے یقین حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی یہاں پہ بھی قضیہ ہے کہ اب ایسے مرحلے میں جو ہم کو یقین حاصل ہوتا ہے نا، وہ کون سا یقین ہوتا ہے؟ یقین موضوعی ہے، استقرائی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن صحیح یہ ہے کہ یقین و قضیہ تجربیہ اور متواترہ ہے نا، ولیکن صحیح الیقین جو قضیہ متواترہ اور تجربیہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ یقین موضوعی استقرائی ہے۔ وان الاعتقاد بها حصیلت تراکم کے معنی جو ہوتے ہیں پھیلنے کے بھی ہوتے ہیں اور لاگو ہونے کے بھی ہوتے ہیں، ایک کے اوپر عارض ہو جانے کے بھی ہوتے ہیں۔ تراکم یعنی زیادتی، اصل مفہوم زیادتی کا، تراکم احتمالات یعنی کثرت احتمالات، مگر یہاں پر مراد کثرت احتمالات صراحتاً نہیں ہے، یہاں پر یہ کہ کسی ایک چیز کے اوپر احتمالات کا ڈھیر سارے احتمالات کا فٹ ہونا، منطبق ہونا۔ ابھی ترجمہ ہوگا دیکھیے گا۔ وَأَنَّ الْاعْتِقَادَ بِهَا، اور یہ جو اعتقاد حاصل ہو جا رہا ہے قضیہ تجربیہ اور قضیہ متواترہ میں کہ یہ سچ ہے۔ 50 لوگوں نے کہا آپ نے اس خبر کے لیے سچ کا یقین حاصل کر لیا، اعتقاد پیدا کر لیا اس کی صداقت کا۔ یہ اعتقاد جو اس قضیے سے حاصل ہو رہا ہے حصیلہ، تو یہ کس کا حصیلہ ہے؟ حصیلہ یعنی نتیجہ، محصول۔ حصیلہ بمانے محصول ہے، قتیلہ بمانے مقتول، انا قتیل الابرا، ہے نا، اور خیر۔ تو حصیلۃ تراکم القرائن الاحتمالیت الکثیرۃ فی مصب واحد۔ مولانا صادق عابدی صاحب چونکہ مصب کہا ہے اس لیے میں نے کہا ہے منطبق آنے کے معنی میں۔ یہ جو آپ کا اعتقاد بن رہا ہے اس خبر کے نتیجے میں یقین حاصل ہو رہا ہے، یہ یقین اور اعتقاد کس چیز کا ماحصل ہے، نتیجہ ہے، محصول ہے؟ اس چیز کا محصول ہے کہ احتمالات ڈھیر سے تھے، وہ سارے احتمالات کہاں وارد ہو رہے ہیں؟ ایک مصب پر۔ مصب کہتے ہیں نا، سب کہتے ہیں سب گلما، پانی کو اڈیلنا ہے، تو جہاں اڈیلا جائے وہ مصب کہلاتا ہے۔ تو احتمالات سب ایک ہی جگہ پر ڈالے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے، زید نے کہا، عمر نے کہا رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے، بکر نے کہا رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے، مطلب کیا نام ہے، مسواک کرنا مستحب
رسول اللہ نے کہا رسول اللہ کا سب نے ایک ہی ہے جملہ، خبر ایک ہی، مذہب جس پہ سب اڈیلا جا رہا ہے، جس پہ سب چیز منتبک کی جا رہی ہے وہ ایک ہی ہے کہ مسواک کرنا مستحب ہے۔ اب احتمالات ڈھیر سے تھے، مختلف احتمالات تھے، جب ایک مذہب پہ وارد ہو گئے تو پھر وہ احتمال کس میں بدل گیا؟ یقین بدل گیا۔ زور سے بولا کیجیے آپ لوگ، مگر شک یقین کی بات بھی شک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وکل ہاں فاخبار کل مخبر قرینۃ احتمالیۃ، پس ہر مخبر کا خبر دینا یہ قرینہ احتمالیہ ہے۔ ومن المحتمل بطلان، جب قرینہ احتمالیہ ہے تو پھر دوسری طرف بھی تو احتمال ہے، اگر صدق کا احتمال ہے تو پھر جلدی بولیے، زور سے بولیے، کس کا بھی احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ ومن المحتمل بطلان، بطلان کا بھی احتمال ہے، لامکان وجود مصلحۃ تدعو المخبر الکذب، اس لیے کہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ مخبر کے وجود کے اندر ایک ایسی مصلحت ہو جو اسے کذب پر ابھارے۔ وکل اقتران بین حادثتین قرینۃ احتمالیۃ علی العلیۃ بینہما، اور یہ جب حادثہ اولا وجود میں آیا تو اس کے وجود میں آنے کے بعد حادثہ ثانیہ وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے وجود میں آنے کے بعد حادثہ ثانیہ وجود میں آتا ہے۔ تو ہر دو حادثہ کے جن کے درمیان اقتران پایا جاتا ہے نا، اقتران پایا جاتا ہے، اس میں علیت کا احتمال ہے نا، قرینہ احتمالیہ ہے علیت کا ان دونوں کے درمیان۔ ومن المحتمل بطلان، لیکن جیسے خبر میں جھوٹے ہونے کا بھی احتمال تھا صدق کے ساتھ ساتھ، ویسے یہاں پہ بھی بطلان کا احتمال ہے۔ تجربیہ والی بات ہو رہی، دونوں ملا کے لے کے چل رہے ہیں، تجربیہ اور متواترہ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ومن المحتمل بطلان ہوا اے القرینہ، یعنی قرینے کے بطلان کا بھی احتمال پایا جاتا ہے، کیوں؟ لامکان افتراض وجود علت اخری، اس لیے کہ اس بات کا احتمال اور امکان ہے کہ کوئی دوسری علت بھی ہو اس کے وجود میں آنے کی، کوئی دوسری علت ہو، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہی علت ہے، غیر منظورۃ ہے السبب فی وجود الحادثۃ الثانیہ، کہ جس کو نظر میں نہیں رکھا گیا، منظور نہیں کیا گیا ہے اس کے حادثہ ثانیہ کی علت کے طور پہ، ہم نے اس کو نہیں سوچا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی علت کچھ اور ہو، ٹھیک ہے۔ غیر انہا کہاں گیا؟ غیر انہا اقترنت بالحادثۃ الاولی صدفۃ، علت دوسری ہے کوئی، مگر یہ علت اولا سے، یہ والی سے اتفاق سے حادثہ اولا سے مقترن ہو گیا ہے وہ، تو چونکہ دو چیزیں مقترن ہو گئیں، تیسرا یہ حادثہ وجود میں آیا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے حادثہ اولا، یہ حادثہ ثانیہ، حادثہ اولا رخدات پایا، وجود میں آیا، رونما ہوا، حادثہ ثانیہ رونما ہوا، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی علت دوسری ہو، اس کا احتمال ہے کہ نہیں، جو ہماری نظر میں نہیں ہے، وہ علت اس علت کے ساتھ ساتھ رونما ہو گئی ہے، وہ واقعہ اس واقعہ کے ساتھ رونما ہو گیا ہے، اور ہم اس واقعے کو علت اس کی سمجھ لیے، حالانکہ اس کی علت وہ والا واقعہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیر انہا اقترنت بالحادثۃ الاولی صدفۃ، اتفاق سے وہ جو ہمارے منظور میں نہیں ہے، غیر منظور ہے، وہ صدفی طور پہ ٹکرا گئی، اتفاقی طور پہ کس سے ٹکرا گئی، کس سے مل گئی؟ حادثہ اولا سے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا تَكَرَّرَ الْخَبَرُ أَوِ الْاقْتِرَانُ، پس اگر خبر اور اقتران یہ دونوں تکرار ہوتا چلا جائے، یعنی ایک ہی خبر کو کئی لوگ کہہ دیں، یا یہ واقعہ جو دوسرا والا رونما ہو رہا ہے حادثہ ثانیہ، یہ مقترن ہو حادثہ اولا کے ساتھ بار بار یہ تکرار کر جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟
ہاں فیضا تکرر خبر اب الاقتران تعددت القرائن الاحتمالیہ، تو اب قرائن احتمالیہ کیا ہو جاتے ہیں؟ متعدد ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی احتمال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے والے میں صدفے کا امکان زیادہ تھا، علیت کا احتمال کم تھا، دوسرے بار ہوا تو علیت کا احتمال بڑھ گیا، تیسری بار ہوا علیت کا احتمال اور بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ وازداد احتمال القضیہ المتواترہ اب التجربیہ، ٹھیک ہے، اور احتمال قضیہ متواترہ اور تجربیہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے، یعنی سچائی اس کی ہے نا، اس کی علیت اور اس کا صدق، یہ دونوں بڑھتا چلا جاتا ہے یہ احتمال۔ وتناقض احتمال نقیضھا حتی یصبح قریبا من الصفر جدا، دیکھیے اس کے ساتھ ایک متناقض بھی تو ہے، مخبر نے خبر دی تو کیا سمجھے؟ صدق کا احتمال آپ نے دیا، اس کے متناقض، اس کے مناقض، اس کے نقیض، اس کے برعکس ایک چیز اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کذب ہے۔ تو جیسے جیسے مخبروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، یہ خبر متواتر میں جو صدق کا احتمال ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، ادھر سے کذب کا احتمال، اس کا تناقض ہے، یہ متناقض ہے، یہ نقیض ہے، کیا ہوتا چلا جائے گا؟ کم، یہاں تک کہ ایک مرحلے میں آ کے صفر تک پہنچ جائے گا، ادھر وہ صفر ہوا، ادھر یہ یقین میں بدل گیا، ٹھیک ہے۔ فیزول تلقائیا، ہے نا، بس یہ کیا نام ہے، یک بیک، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو احتمال کذب تھا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لزیالتہ شدیدہ، اپنی شدید سستی اور کمزوری کی وجہ سے، اپنی شدید سستی، چونکہ جب عدد مخبرین 10 20 50 ہو گیا تو اتنی زیادہ اس میں کمزوری آ گئی کہ وہ صفر میں بدل گیا احتمال جو کہ کذب تھا۔ وَنَفْسُ الْكُبْرَى الَّتِي افْتَرَضَهَا الْمَنْطِقُ الْقَدِيمُ لَيْسَتْ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا قَضِيَّةٌ تَجْرِبِيَّةٌ أَيْضًا، فرماتے ہیں اور وَنَفْسُ الْكُبْرَى الَّتِي افْتَرَضَهَا الْمَنْطِقُ الْقَدِيمُ، اور وہ کبرا کہ جس کا منطق کبیر نے فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، منطق قدیم نے فرض کیا ہے، لیست فی الحقیقت الا قضیۃ تجربیۃ ایضا، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اور سوائے اس کے، یعنی منطق نے آپ قدیم الایام سے پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب کیا نام ہے طرفین قضیہ میں سے ایک طرف قضیہ کا احتمال بڑھتا چلا جاتا ہے اور کثیر تعداد میں ہوتا چلا جاتا ہے تو دوسرا والا کیا ہے؟ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ درجہ صفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ منطقی بحث ہے نا، درجہ صفر تک پہنچ جاتا ہے اور جس کی طرف احتمال بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ یقین بدل جاتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو آپ قدیم الایام سے منطقوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ قضیہ جو منطق میں بیان کیا جاتا ہے کہ حینما تعددت و تکثرت الاحتمال الاول ہے زالت احتمال الثانی یا احتمال المتناقض، اس ٹائپ کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یعنی وہ قضیہ تجربیہ ہی ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ ومن ہونا نجد ان حصول الیقین بالقضیہ، اس کو انشاءاللہ کل آگے بڑھائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ حالانکہ یہ بحث مرتبط ہے مگر کیا کریں، ٹائم ہو گیا ہے۔